السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں محمد فیصل عزیز۔ آج کا جو ہمارا تجزیہ ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت کہانی ہے جس کے اوپر ہے۔ میں کچھ دنوں سے ایک کہانی ریڈ کر رہا تھا، بہت ہی اچھی لگی مجھے، اور اس کہانی کا جو ٹائٹل تھا وہ چڑیا سے سمندر کی شکست۔ یہ نہیں ہے کہ چڑیا سے سمندر کی شکست ہو سکتی ہے، لیکن اس کہانی میں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک ماں کے جذبے سے بڑی سے بڑی چٹان وہ پگھل سکتی ہے۔ ایک ماں کے جذبے سے بڑے سے بڑی جو مشکل ہے وہ ٹل سکتی ہے۔ چلیں اس کہانی کو میں آپ کو بھی سناتا ہوں، جو مجھے اچھی لگی ہے، آپ لوگ بھی اس سے لطف اندوز ہوں کہ چڑیا سے سمندر کی شکست کیسے ہوئی ہے۔ سمندر کے کنارے ایک درخت تھا جس پہ چڑیا کا گھونسلہ تھا۔ ایک دن تیز ہوا چلی تو چڑیا کا بچہ سمندر میں گر گیا۔ چڑیا بچے کو نکالنے لگی تو اس کے پر گیلے ہو جاتے اور وہ لڑکھڑا جاتی۔ اس نے سمندر سے کہا، اپنی لہر سے میرا بچہ باہر پھینک دے، مگر سمندر نہ مانا۔ چڑیا بولی، دیکھ میں تیرا سارا پانی پی جاؤں گی، تجھے ریگستان بنا دوں گی۔ ایسے حقیقت میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن چڑیا نے کہا۔ سمندر اپنے غرور میں گر جا کہ اے چڑیا، میں چاہوں تو ساری دنیا کو غرق کر دوں، تو میرا کیا بگاڑ سکتی ہے۔ چڑیا نے یہ سنا تو بولی، چل پھر خشک ہونے کو تیار ہو جا۔ اسی کے ساتھ اس نے ایک گھونٹ بھرا اور اڑ کے درخت پر بیٹھی، پھر آئی، گھونٹ بھرا، پھر درخت پہ بیٹھی۔ یہی عمل اس نے 7-8 بار دہرایا تو سمندر گھبرا کے بولا، پاگل ہو گئی ہے کیا، کیوں مجھے ختم کرنے لگی ہے۔ مگر چڑیا اپنی دھن میں یہ عمل دہراتی رہی۔ ابھی صرف 22 سے 25 بار ہی ہوا کہ سمندر ایک زوردار کی لہر ماری اور چڑیا کے بچے کو باہر پھینک دیا۔ درخت جو کافی دیر سے یہ سب دیکھ رہا تھا سمندر سے بولا، اے طاقت کے بادشاہ، تو جو ساری دنیا کو پل بھر میں غرق کر سکتا ہے، اس کمزور سی چڑیا سے ڈر گیا۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ سمندر بولا تو کیا سمجھا جو میں تجھے ایک پل میں جڑ سے اکھاڑ سکتا ہوں، ایک پل میں دنیا تباہ کر سکتا ہوں، اس چڑیا سے ڈر جاؤں گا؟ نہیں، میں تو اس ایک ماں سے ڈرا ہوں اور ماں کے جذبے سے ڈرا ہوں۔ ایک ماں کے سامنے تو عرش ہل جاتا ہے، تو میری کیا مجال۔ جس طرح وہ مجھے پی رہی تھی مجھے لگا کہ وہ مجھے ریگستان بنا دے گی۔ اس خوبصورت کہانی میں صرف ایک بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ ماں کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر کہ کوئی سانپ اگر کسی پرندے کے بچے کو پکڑ لیتا ہے تو ماں اس سانپ سے لڑ جاتی ہے۔ ماں یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مجھے کھا جائے گا یا مجھے مار دے گا، تو ماں اس جذبے سے اس سے لڑتی ہے، اپنے بچے کو اس سے چھڑا لیتی ہے۔ تو ماں کے سامنے کچھ بھی کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ ماں کی دعا جو ہے وہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ جو مجھے کہانی اس لیے اچھی لگی، اس میں ایک سبق ہے کہ ہم اپنی ماں اور باپ کا ادب کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی صحیح بات پر بھی عمل کریں، اور وہ جو برا کہہ رہے ہیں اس پہ انہیں یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں باتیں آگے سے 2 سے 3 3 سے 4 سنائیں۔ ہمیں اس پہ بھی عمل نہیں کر سکتے تو ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے، اور وہ بھی پیار سے سمجھانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہی ہمیں بولنا سکھایا۔ آج میں ایک کتاب ریڈ کر رہا تھا، مجھے وہ بہت اچھی لگی ہے، ہم کیوں مسلمان ہوئے۔ یہ ڈاکٹر عبدالغنی فاروق صاحب نے لکھی ہے۔ میں آپ لوگوں کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بھی اگر دل کرے تو اسے ریڈ کیجیے، بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کا ایک واقعہ مجھے بہت اچھا لگا۔
یہ ڈاکٹر گرینیا ہیں، فرانس کے ڈاکٹر تھے. یہ بتاتے ہیں کہ مجھے بحری سفر کرنے کا بہت شوق تھا. میں اپنے جو فارغ وقت ہوتا تھا اس میں ایک تو مطالعہ کرتا تھا، مختلف کتابیں ریڈ کرتا تھا، اور سیکنڈ نمبر پہ بحری سفر، سمندر کے سفر میں کئی مہینے کئی دن گزار دیتا تھا. وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے ایک کتاب میں ریڈ کر رہا تھا، اس میں ایک سورۃ النور کا آیت کا ترجمہ تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، بہو میں شیئر کرتا ہوں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط ہے. آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے. یہ وہ بتاتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت کا ترجمہ ریڈ کیا تو میں اپنی ساری زندگی جتنی بھی میں نے سمندر پہ گزاری ہے، میں اس پہ سوچنے لگ پڑا کہ میں نے سمندر پہ اتنی دیر گزارنے کے بعد میں نے نوٹ کیا ہے کہ بالکل یہی لمحات میرے اوپر ہوتے ہیں کہ تاریکی پر تاریکی ہوتی ہے، ایک موج کے اوپر ایک موج ہوتی ہے. وہ بتاتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ یہ اسلام کے بارے میں مجھے تھوڑی بہت ہاؤ تھی، تو میں نے سوچا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے انہوں نے سمندر کا سفر کیا ہو اور کئی بار کیا ہو، کیونکہ ایک دفعہ کرنے سے تو کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سرچ کی تو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کبھی ایک دفعہ بھی اپنی زندگی میں بحری سفر نہیں کیا تھا. تو وہ بتاتے ہیں کہ مجھے اسی بات سے اتنا میرے پر اثر ہوا کہ کوئی اللہ کی ذات کے بغیر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اتنی ڈیٹیل سے، کہ کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے تو سالوں سفر کیا تھا، مجھے تب جا کے یہ بات معلوم ہوئی کہ کس طرح سمندر میں تاریکی اور موج کے اوپر موج ہوتی ہے. تو وہ اسی ٹائم میں وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا. ڈاکٹر گرینیا فرانس کے تھے یہ، اور وہ مسلمان ہو گئے. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.